السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بیٹیوں کی اہمیت کے بارے میں اور اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسلام میں بیٹیوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں بیٹیوں کو رحمت اور برکت قرار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی۔ بیٹیوں کو عزت دینے اور ان کی پرورش میں محبت کا مظاہرہ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ بیٹیوں کو پیار اور عزت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں بیٹیوں کی اہمیت اور ان کی پیدائش کو اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ شورى 42، 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، قدرت والا ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ بیٹیاں اور بیٹوں کا عطا کرنا اللہ کی مرضی ہے اور دونوں ہی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک اہم حدیث جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان سے محبت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5995۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی پرورش کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا ہے اور ان کی پرورش کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی ایک اہم رکن ہوتی ہے اور ان کی تربیت پورے معاشرے کی بہتری کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور ان کی پرورش کرنے والے کو عظیم اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خاص طور پر نمایاں تھی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ان کے لیے شفقت کا اظہار فرماتے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت تھی اور ان کی عزت اور احترام کا کیسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بیٹیوں سے محبت کرنا سنت نبوی ہے۔ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گھر میں برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور ان کی پیدائش کو اللہ کی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے اور ان کی پرورش کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت اور ان سے حسن سلوک والدین کے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو رحمت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ والدین کے لیے محبت، قربانی اور اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیٹیوں کی تربیت میں والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دے اور انہیں عزت و احترام سکھائیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹیوں کو خود اعتمادی دیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی شخصیت کو مضبوط بنائیں۔ بیٹیوں کی تربیت میں والدین کی محبت، شفقت اور رہنمائی ان کی زندگی کو سنوارتی ہے اور انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بناتی ہے۔ بیٹیوں کو ناپسند کرنے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایسے افراد کے لیے سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کو ناپسند کیا یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ قرآن میں بھی بیٹیوں کو رحمت اور نعمت قرار دیا گیا ہے اور ان کو ناپسند کرنے والوں کے لیے سخت وعید دی گئی ہے۔
ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب جاہلیت کے دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو اسلام نے آ کر ان کی عزت اور مقام کو بحال کیا اور ایسے اعمال کی سختی سے مذمت کی۔ یہ تنبیہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی ناپسندیدگی کی مذمت کے حوالے سے سورۃ التکویر 81 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہیں جو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو لوگ بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ اسلام نے بیٹیوں کو وہی حقوق دیے ہیں جو بیٹوں کو دیے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے اور معاشرے میں بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھے اور انہیں وہی عزت دیں جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔